الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر إرغاما لمن جحد به وكفر ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء وهم كالنجوم في السماء للاهتداء والاقتداء وهم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم تمام حضرات شریف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل
محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین گرامی قدر، محرم الحرام کی آج 29 تاریخ ہے. کل یا پرسوں سفر کا مہینہ شروع ہو جائے گا. عربوں میں سفر المظفر کے حوالے سے کچھ توہم پرستیاں زمانہ جاہلیت میں موجود تھیں. وہ توہم پرستیاں سفر المظفر کے حوالے سے ہمارے اس معاشرے کے جہلاء میں بھی موجود ہیں. جن کو بیان کرنا میں ضروری سمجھتا ہوں، تاکہ اگر کوئی ماہ سفر کے حوالے سے کسی وہم میں مبتلا ہے وہ اس سے بچیں اور دوسروں کو بھی اس سے بچنے کی تلقین کریں. ہمارے ہاں عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ سفر کا مہینہ منحوس ہوتا ہے، اور اسی چیز کو بنیاد بنا کر سفر کے مہینے میں نہ کوئی شادی کی جاتی ہے، نہ کوئی خوشی کی تقریبات کی جاتی ہیں. اور بھی کچھ عجیب عجیب رسمیں اس مہینے کے حوالے سے جو زمانہ جاہلیت میں عربوں میں رواج پا چکی تھیں، ہمارے اندر بھی وہ موجود ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس کا علم ہونا چاہیے بحیثیت مسلمان. اسلام میں ان توہم پرستیوں کی سختی سے مخالفت کی ہے. میں آپ حضرات کے سامنے کچھ سفر کے حوالے سے توہم پرستیاں بیان کرتا ہوں. سفر لغت میں اس کے کئی معنی آئے ہیں. ایک معنی ہے اس کا خالی ہونا. چونکہ محرم الحرام اشہر حرام میں تھا، تو اس لیے عرب کے لوگ محرم میں چونکہ جنگ و جدال نہیں کرتے تھے، جنگ و جدال اشہر حرام میں جو کہ 4 مہینے ہیں حرمت والے ان میں منع تھا، تو یہ محرم میں جنگ و جدال نہیں کرتے تھے. جیسے ہی محرم ختم ہوتا تھا تو یہ اپنے گھروں کو خالی چھوڑ کر جنگ و جدال کے لیے نکل جاتے تھے سفر کے مہینے میں. اب ہوتا یہ تھا کہ جب جنگ و جدال کے لیے نکل جاتے تھے تو کچھ عورتیں بیوہ ہو جاتی تھیں. ظاہر لڑائی میں کچھ مرتے ہیں، کوئی فاتح ہو کر واپس آتے ہیں، تو
کچھ عورتیں بیوہ ہو جاتی تھیں، کچھ بچے یتیم ہو جاتے تھے۔ اس وجہ سے عرب کی عورتوں نے اس مہینے کو مشہور کر دیا کہ یہ نحوست والا مہینہ ہے، کہ اس مہینے میں بہت ساری عورتیں بیوہ ہو جاتی ہیں، بہت سے بچے یتیم ہو جاتے ہیں۔ اس مہینے کو جنگ و جدال والا مہینہ مشہور کر دیا گیا۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ جو نظریات تھے سفر کے حوالے سے وہ یہ ہیں کہ اس مہینے میں کثرت کے ساتھ تکلیفیں، مصیبتیں اور پریشانیاں آتی ہیں، بلکہ بعض لوگوں نے تو لاکھوں کے حساب سے مصائب گنوائے ہیں، لاکھوں کے حساب سے پریشانیاں گنوائی ہیں کہ وہ سفر کے مہینے میں آتی ہیں۔ یہ بالکل غلط نظریہ ہے۔ اور ایک نظریہ یہ بھی تھا کہ سفر جو ہے یہ اس سانپ کو کہتے ہیں جو پیٹ میں پیدا ہوتا ہے، سانپ یا کیڑا، تو وہ جس کے پیٹ میں پیدا ہوتا ہے اس کو ڈستا رہتا ہے۔ تو یہ ایسی بیماری ہے کہ اس بیماری کا کوئی علاج نہیں ہے، آدمی اس بیماری سے مر جاتا ہے۔ تو یہ بیماری سفر کے مہینے کی وجہ سے ہوتی ہے، یہ بھی بالکل غلط ہے۔ ایک نظریہ یہ تھا کہ پسلیوں اور آنتوں کے درمیان ایک کیڑا پیدا ہوتا ہے جس کی وجہ سے آدمی کا چہرہ بالکل زرد پڑ جاتا ہے، جس کو یرقان کہتے ہیں ہماری زبان میں، یرقان ہو جاتا ہے۔ اور اس یرقان کی وجہ سے آدمی مر جاتا ہے، اور اگر سفر میں کسی کو یرقان ہو اور وہ کسی اور کے ساتھ بیٹھ کر کھائے پیے تو اس کو بھی ہو جاتا ہے، وہ کسی اور کے ساتھ بیٹھ کر کھائے پیے تو اس کو بھی ہو جاتا ہے۔ یہ نظریہ بھی بالکل غلط ہے۔ جبکہ قرآن کریم نے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض، کہ اللہ تعالی نے جب دنیا پیدا کی، جب سے اللہ پاک نے دنیا بنائی ہے، کتاب اللہ کے اندر مہینوں کی تعداد 12 مقرر کی، منہا اربعۃ حرم، ان کے اندر 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ بس اللہ پاک نے یہ تفصیل بیان فرمائی، کسی دن کے بارے میں نہیں فرمایا کہ فلاں دن منحوس ہوتا ہے، کسی ہفتے کے بارے میں نہیں فرمایا کہ فلاں ہفتہ منحوس ہوتا ہے، کسی مہینے کے بارے میں نہیں فرمایا کہ فلاں مہینہ منحوس ہوتا ہے۔ تو یہ جو زمانہ ہے، یعنی سال ہیں، مہینے ہیں، ہفتے ہیں، دن ہیں، یہ منحوس نہیں ہوتے۔ اصل میں جو نحوست ہوتی ہے وہ انسان کے اپنے اعمال کی ہوتی ہے۔ اور انسان جو ہے وہ قصوروار ٹھہرا دیتا ہے کسی مہینے کو، کسی دن کو یا کسی سال کو۔ نحوست اپنے اعمال کی ہوتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر قوم عاد پر اللہ کا عذاب آیا، قوم سمود پر اللہ کا عذاب آیا۔ قوم سمود پر 1 ہفتے تک اللہ کا عذاب برستا رہا، پورا 1 ہفتہ 7 دن۔ تو پھر تو کوئی دن ہی نہیں بچتا، ہفتے میں ہوتے ٹوٹل 7 دن ہیں، تو پھر تو پورے 7 دن منحوس ہیں۔ تو 7 دن ان پر عذاب برستا رہا۔
تو یہ جو قوم سمود پر عذاب کے 7 دن تھے، یہ اس قوم کے حق میں منحوس تھے، کیونکہ ان کے اعمال ایسے تھے کہ ان کے اعمال کی نحوست کی وجہ سے ان پر اللہ کا عذاب برسا۔ تو دن کوئی منحوس نہیں ہوتا اور مہینہ بھی کوئی منحوس نہیں ہوتا۔ جو اگر کسی کو بیماری آتی ہے، عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ جی اس مہینے میں بیماریاں بہت آتی ہیں، تو یہ بیماریاں جو ہے یہ نحوست کی وجہ سے آتی ہیں۔ تو یہ بالکل غلط بات ہے، اس مہینے کی کوئی نحوست نہیں۔ مشرکین عرب میں ایک اور رسم بھی تھی، وہ یہ تھی کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ چونکہ سفر کا مہینہ نحوست والا ہے، تو انہوں نے جب جنگ و جدال کرنا ہوتا تھا، جب لڑائی کرنی ہوتی تھی، تو بس آپس میں طے کر کے یہ اعلان کر دیتے تھے کہ جی محرم کا مہینہ جو ہے وہ اگلا ہوگا، یہ سفر کا مہینہ ہے۔ یعنی جو محرم کا مہینہ ہے اس کو سفر کا قرار دیتے تھے، اور جو سفر کا مہینہ ہوتا تھا اس کو محرم کا قرار دیتے تھے، بس آپس میں یہ طے کر لیتے تھے، اور پھر محرم کے مہینے میں جنگ و جدال کرتے، لڑائیاں کرتے اور ڈاکے مارتے۔ اسے قرآن نے نسی کے لفظ سے تعبیر فرمایا۔ اللہ پاک نے فرمایا انما النسیء زیادۃ فی الکفر، کہ یہ جو نسی ہے یعنی مہینوں کا آگے پیچھے کرنا، یہ مہینوں کو آگے پیچھے کر دیتے تھے، تو یہ جو مہینوں کا آگے پیچھے کرنا ہے یہ کفر میں زیادتی ہے۔ یضل بہ الذین کفروا، اللہ اس کے ذریعے سے کافروں کو گمراہ کرتا ہے۔ یحلونہ عاما ویحرمونہ عاما لیواطئوا عدۃ ما حرم اللہ فیحلوا ما حرم اللہ۔ اب یہ لوگ کرتے کیا تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 مہینے حرمت والے بنائے ہیں، تو یہ 4 کی گنتی پوری کرتے تھے۔ سال میں 4 کی گنتی پوری کرنی ہے، لیکن حرمت والا مہینہ اپنے حساب سے متعین کرنا ہے۔ جو اللہ نے حرام کیا اس کو حلال کر دیتے تھے، جو اللہ نے حلال کیا اس کو حرام کر دیتے تھے، بس گنتی پوری کرتے تھے۔ زین لہم سوء اعمالہم، ان کے جو یہ برے اعمال تھے ان کے سامنے مزین کر کے پیش کیے جاتے ہیں۔ واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اللہ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو یہ نسی جو کرتے تھے اور سمجھتے تھے کہ ہم نے بالکل صحیح کام کیا ہے، یہ بھی غلط تھا۔ ایک اور جو رسم ہے سفر کے حوالے سے، اس کو 13 تیزی کہتے ہیں۔ 13 تیزی کہتے ہیں جی یہ جو سفر کے جو شروع کے 13 دن ہیں، پہلی تاریخ سے لے کے 13 تاریخ تک، یہ دن زیادہ نحوست والے ہیں۔ ان دنوں میں بہت زیادہ تکلیفیں اور مصیبتیں آتی ہیں، ان دنوں میں بہت زیادہ پریشانی آتی ہے، اور بعض لوگ تو ان دنوں میں وہ چنے بنا کر تقسیم بھی کرتے ہیں، خود بھی کھاتے ہیں، اوروں کو بھی کھلاتے ہیں، تاکہ ہمارے اوپر پریشانیاں نہ آئیں، مصیبتیں نہ آئیں۔ کہتے ہیں یہ ان 13 دنوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بیماری آئی تھی، آپ بیمار ہو گئے تھے، مرض الموت میں مبتلا ہو گئے تھے۔ عجیب بات ہے۔ اور پھر اس مہینے کا جو آخری بدھ ہوتا ہے، آخری چہارشنبہ، آخری بدھ ہوتا ہے، اس بدھ کو عید کے طور پہ منایا جاتا ہے۔ عید کے طور پہ یوں مناتے ہیں کہ خصوصی طور پہ اس دن میں اہتمام کیا جاتا ہے، نئے کپڑے پہنے جاتے ہیں اور سیر و تفریح کے لیے نکلتے ہیں۔ گھر کے مرد اور خواتین سب بچے نئے کپڑے پہن کر اور جاتے ہیں، سیر و سیاحت کرتے ہیں اور خوشی مناتے ہیں۔ بھئی یہ خوشی کس چیز کی منا رہے ہیں؟
یہ خوشی اس چیز کی منا رہے ہیں کہ اس بدھ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری ختم ہو گئی تھی، حالانکہ یہ بات حقیقت کے بالکل خلاف ہے۔ حقیقت یہ نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر آپ خود بھی تحقیق کریں، سیرت کی کتابیں پڑھیں، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو مرض الموت میں مبتلا ہوئے وہ سفر کے آخری دنوں میں مبتلا ہوئے، اور ربیع الاول میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ سفر کے بعد ربیع الاول آتا ہے، تو سفر کے آخری دنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مرض الموت میں مبتلا ہوئے، سفر کے شروع میں مبتلا نہیں ہوئے، سفر کے آخر میں مبتلا ہوئے، اور ربیع الاول میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی۔ تو گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مرض الوفات میں مبتلا ہوئے ہیں، آپ خوشی منا رہے ہیں۔ کیا کوئی ایسا کرے گا کہ اپنے بھائی بہن یا بیٹے یا والد جس دن مرض الموت میں مبتلا ہوں اس دن وہ خوشی منائے گا کوئی؟ لیکن اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والے اس مہینے میں مناتے ہیں خوشی۔ اسلام دشمنوں نے بڑی محنت کر کے، بڑی کوششیں کر کے مسلمانوں کے اندر یہ چیزیں داخل کر دی، اور اب مسلمانوں نے جیسا سنا ویسا عمل کر رہے ہیں، خود کوئی تحقیق نہیں کرتے۔ خود کچھ پڑھنا بھی نہیں ہے، کچھ دیکھنا بھی نہیں ہے، بس لکیر کے فقیر بن گئے، جیسا بتا دیے گئے بس ویسا کرنا ہے۔ اور ان کی عقلوں پر بھی ماتم کرنے کو دل چاہتا ہے۔ آپ خود سوچیں کہ سفر کے شروع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کا بتاتے ہیں، اور پھر 13 تاریخ کو صحت کا بتاتے ہیں، اور پھر خوشی مناتے ہیں جا کے سفر کے آخری بدھ کو، کہ آخری بدھ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیماری سے صحت ملی تھی۔ تو اگر آخری بدھ کو صحت ملی تھی تو یہ پھر 13 تاریخ جو تم کہتے ہو اس کا پھر کیا مقصد ہے کہ اس میں صحت ملی تھی؟ بس وہ لکیر کی فقیری ہے، بس جیسے بتا دیا ویسے کرنا ہے۔ تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ کہتے ہیں جی اس مہینے میں بیماریاں بڑی آتی ہیں، بڑی مصیبتیں آتی ہیں۔ دیکھیں، مسلمان کے لیے بیماری آنا یہ مسلمان کے لیے باعث خیر ہے۔ اگر مسلمان کسی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے تو یہ اس کے لیے باعث خیر ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ اگر کسی مسلمان کو کانٹا بھی چبھ جائے اور اس کانٹا چبھنے سے اس کو جب تکلیف ہوتی ہے تو اللہ پاک اس تکلیف کے بدلے میں بھی گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ جو آدمی بخار میں مبتلا ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے بخار میں مبتلا ہونے کی بنا پر جتنا عرصہ وہ بخار میں مبتلا رہتا ہے اللہ اس کے گناہ معاف فرماتے رہتے ہیں۔ ایک عورت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے پاس گئے ان کی طبیعت دریافت کرنے کے لیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بتاؤ کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ تو کہنے لگی الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، لیکن بخار نے مجھے تھکا دیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بخار تمہارے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بن رہا ہے۔ تو کسی مسلمان کا بیمار ہو جانا یہ تو باعث خیر ہے، یہ کوئی نحوست تھوڑی ہے۔ ہاں کوئی اپنے لیے نحوست سمجھتا رہے تو اس کو چاہیے وہ توبہ کرے، اپنے گناہوں سے معافی مانگے۔ بعض اوقات گناہوں کی سزا کے طور پر بھی آتا ہے وہ بیماری، بعض اوقات گناہوں کی سزا کے طور پر بھی بیماری آتی ہے۔ اب یہ کیسے پتہ چلے گا کہ یہ جو بیماری آئی ہے یہ گناہ کی سزا کے طور پر ہے یا میرے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بن رہی ہے؟ یہ کیسے سمجھ میں آئے گا؟ تو علماء نے لکھا ہے کہ اگر بیماری کے اندر
نماز کی طرف اور عبادات کی طرف رجحان زیادہ ہو گیا ہے، اللہ سے تعلق مضبوط کرنے کا دل میں شوق پیدا ہو گیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ گناہ معاف ہو رہے ہیں۔ اور اگر بیماری میں نمازیں چھوٹ رہی ہیں، عبادات چھوٹ رہی ہیں، فرض نماز تک چھوٹ رہی ہیں، تو سمجھ جاؤ کہ یہ جو بیماری آئی ہے یہ گناہوں کا وبال آیا ہے میرے اوپر۔ آسان ہے پہچان۔ اس مہینے میں ایک نماز بھی مشہور کی ہوئی ہے کہ 2 رکعت نفل نماز کی نیت باندھو، سورہ فاتحہ کے بعد پہلی رکعت میں قل اللہم مالک الملک، یہاں سے آگے 2 آیتیں، یہ 2 آیتیں جو ہے 10 مرتبہ پڑھو، اور پھر دوسری رکعت میں قل ادعوا اللہ عبید الرحمن، یہ 2 آیتیں 10 مرتبہ پڑھو۔ اس نماز کی بھی کوئی اصل نہیں ہے۔ برا ہو اسلام دشمنوں کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایک حدیث بھی منسوخ کر دی ہے ماہ سفر کے حوالے سے۔ وہ حدیث یہ ہے کہ من بشرنی بخروج سفر بشرتہ بالجنہ، کہ جو آدمی مجھے سفر کے ختم ہونے کی خوشخبری سنائے گا میں اسے جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ یہ حدیث بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوخ کر کے مشہور کر دی گئی ہے۔ ایک بہت بڑے محدث ہیں ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے من گھڑت روایتوں کو جمع کیا ہے۔ ان من گھڑت روایتوں میں اس حدیث کو بھی انہوں نے لکھا ہے، فرمایا کہ اس حدیث کی کوئی اصل ہے ہی نہیں، یہ من گھڑت حدیث ہے، اپنی طرف سے کسی نے بنا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دیے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو میں نے نہ کہا ہو کوئی کہہ کر اس کو میری طرف منسوب کر دے، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ نبی نے نہیں کہا، انہوں نے خود کہہ کر کہہ دیا جی ہاں نبی نے کہا ہے، تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث سفر کے حوالے سے موجود ہیں تو پھر من گھڑت حدیث کی طرف جانے کی ضرورت کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا عدوى ولا طیرۃ ولا حامۃ ولا سفر، فرمایا لا عدوى، عدوى کہتے ہیں کہ ایک کی بیماری دوسرے کو لگنا۔ ہمارے ہاں یہ تو عام سی بات ہے کہ جی فلاں بندے کو نزلہ ہے، اس کے ساتھ مت بیٹھنا، نزلہ لگ جائے گا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ ایک کی بیماری دوسرے کو نہیں لگ سکتی، اگر کسی نے یہ گمان رکھا تو اس نے شرک کیا ہے۔ تو جو عرب کے کچھ دیہاتی تھے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ یہ آپ کیسے کہہ رہے ہیں، حالانکہ ہم نے تو یہ باقاعدہ دیکھا ہے کہ ہمارے اونٹوں کو کسی ایک اونٹ کو خارش لگتی ہے تو اگر وہ دوسرے اونٹوں کے ساتھ کھڑا ہو تو دوسرے اونٹوں کو بھی خارش لگ جاتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو پہلے اونٹ کو خارش لگی اس کو کس سے لگی؟ جو پہلا اونٹ تھا جس کو سب سے پہلے خارش ہوئی ہے اس کو کس سے لگی؟ تو اس کا مطلب یہ بے اصل بات ہے، جب تک اللہ نہ چاہے کوئی بیمار نہیں ہو سکتا۔ تو جس کو سب سے پہلے نزلہ ہوا ہے اس کو کس سے ہوا ہے؟ اس کو تو کسی سے نہیں ہوا۔ تو ہر بندہ جو بیمار ہوتا ہے وہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، دوسرے سے بیماری نہیں لگتی۔
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا عدوہ، عدوہ کچھ بھی نہیں ہے، یعنی ایک کی بیماری دوسرے کو لگنا کچھ بھی نہیں ہے۔ اب آپ کے ذہن میں یہ بات آ رہی ہوگی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بھی تو ہے، صحیح حدیث ہے کہ جہاں طاعون کی بیماری پھیل جائے وہاں مت جاؤ، اور وہاں اگر کوئی رہتا ہے تو وہاں سے باہر بھی نہ نکلے۔ یہ حدیث ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ جہاں طاعون کی بیماری لگ جائے وہاں مت جاؤ، یہ اس لیے نہیں فرمایا کہ تم اگر وہاں جاؤ گے تو تمہیں بھی بیماری لگ جائے گی، بلکہ اس لیے فرمایا کہ اگر تمہیں بیماری لگ گئی تو تم کہو گے کہ دیکھو یہاں میں چلا گیا تو مجھے بیماری لگ گئی، اللہ نے نہیں لگائی، تمہارا عقیدہ خراب ہو جائے گا، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ اس لیے نہیں فرمایا کہ تم جاؤ گے تو بیماری لگے گی ہی لگے گی، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ فرمایا لا عدوہ، ایک کی بیماری دوسرے کو نہیں لگ سکتی۔ دوسرا فرمایا ولا طیرۃ، نیک شگون اور بد شگون یہ بھی کچھ نہیں ہے۔ عربوں میں ہوتا یہ تھا کہ جب کسی سفر کا ارادہ کرتے، کہیں جانے کا ارادہ کرتے تو ایک پرندے کو چھوڑتے تھے، اگر وہ جاتا سیدھی طرف تو سمجھتے کہ بھئی یہ نیک فعال ہے، یہ نیک شگون ہے، اور اگر وہ جاتا الٹی طرف تو کہتے یہ تو بد فعال ہے اور اپنا سفر ترک کر دیتے تھے، یہ بد شگون ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ولا طیرۃ، یہ نیک شگونی اور بد شگونی بھی کچھ بھی نہیں ہے، کہ جس آدمی نے یہ شگون کیا اور یہ شگون کر کے اس نے سمجھا کہ یہ بد شگون ہو گیا ہے اور اس نے اس کام کو چھوڑ دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے شرک کیا۔ یہ تو ہندوؤں کے یہاں ہوتا ہے، نیک فعال اور بد فعال، نیک شگون اور بد شگون۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی کسی نجومی کے پاس گیا، اس نے اپنا اس کو ہاتھ دکھایا، 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوتی، 40 دن تک۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ بتا دیا ولا طیرۃ، یہ نیک شگون اور بد شگون بھی کچھ بھی نہیں ہے۔ تیسری بات فرمائی ولا حامۃ، حامہ کہتے ہیں، جو عرب کے ہاں یہ تھا کہ ایک جانور ہوتا ہے جو مرے ہوئے انسان کی ہڈیوں سے نکلتا ہے، اس کو جو مار دے وہ بھی مر جاتا ہے۔ یا ایک اور نظریہ اس کے بارے میں یہ تھا کہ اگر کسی بندے کو قتل کر دیا جائے تو وہ جو مقتول ہے اس کے دماغ سے ایک جانور نکلتا ہے، وہ دماغ سے ایک جانور نکل کے وہ پانی 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 پکارتا رہتا ہے کہ مجھے پانی پلاؤ، مجھے پانی پلاؤ، اس جانور کو جو مار دے وہ بھی مر جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولا حامۃ، ایسا بھی کچھ نہیں ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، یہ تمہارے باطل نظریات ہیں، اسلام میں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور چوتھی چیز فرمائی ولا سفر، سفر کے مہینے میں بھی کوئی منحوسیت نہیں ہے۔ اب یہ واضح بات ہے بالکل، یہ بخاری کی حدیث ہے کہ سفر کے مہینے میں کوئی منحوسیت نہیں ہے، بالکل صحیح حدیث ہے۔ ایک اور حدیث میں ولا نوء بھی آیا، ولا نوء، نو یہ نوا ان کی جمع ہے۔ نوا کہتے ہیں کہ وہ منزلیں جو چاند طے کرتا ہے، کہ جب چاند طلوع ہوتا ہے پہلی منزل پہ طلوع ہوتا ہے، پھر دوسری منزل پہ اگلے دن دوسری منزل پہ طلوع ہوتا ہے، اس سے اگلے دن تیسری منزل پہ طلوع ہوتا ہے، کل 28 منزلیں ہوتی ہیں چاند کی، طلوع سے لے کر غروب ہونے تک 28 منزلیں۔ 28ویں شب کو چاند ختم ہو جاتا ہے۔ تو مشرکین کا نظریہ یہ تھا
کہ یہ جو چاند کے طلوع و غروب کی 28 منزلیں ہیں، جب چاند ان منزلوں کو ختم کرتا ہے تو یہ بارشوں کی پیشن گوئی ہوتی ہے، بارش ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا نُوءَ، چاند کی منزلوں میں کوئی بارش نہیں ہے، بارش اللہ کے حکم سے ہوتی ہے، اللہ کی قدرت سے ہوتی ہے۔ سورہ لقمان میں ہے نا کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے کہ بارش کب ہوگی اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ تو یہ بھی ہمارے ہاں بہت سارے اس طرح کے وہم پرستیاں اور توہم رواج پا چکے ہیں۔ سفر کے مہینے کے حوالے سے جتنی بھی توہم پرستیاں ہیں، ان سب کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ بھائی ہم مسلمان ہیں، ہمارا ایمان اللہ کی ذات پر ہے۔ ہمارے ہاں جو توہم پرستیاں رواج پا گئی ہیں ان میں کیا کیا ہے؟ کالی بلی نے راستہ کاٹ دیا تو بھئی یہ سفر نہیں کرنا، مصیبت آئے گی۔ یہ تو ہندوؤں کا نظریہ ہے۔ اسی طرح بائیں آنکھ پھڑکنے لگ جائے تو کہتے ہیں جی کوئی مصیبت آئے گی، بائیں آنکھ پھڑک رہی ہے میری۔ تیسری توہم پرستی کیا ہے؟ رات کے وقت گھر میں جھاڑو لگانے سے غریبی آتی ہے۔ اس کی بھی کوئی اصل نہیں، کوئی غریبی نہیں آتی۔ ہتھیلی میں خارش شروع ہو جائے کہتے ہیں جی پیسہ آئے گا، ہتھیلی میں خارش ہو رہی ہے تو پیسہ آئے گا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ گھر پر منڈیر پر کوا آ کر بیٹھ جائے اور وہ کائیں کائیں کرنے لگے کہتے ہیں جی آج مہمان آئے گا۔ وہ کوا جو ہے وہ آج منڈیر پر کائیں کائیں کر کے گیا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اسی طرح گھر پر اگر الو بولے تو کہتے ہیں نقصان ہوگا کوئی نہ کوئی، ایسا بھی کچھ نہیں ہے۔ بعض لوگ اپنے بچوں کو نظر بد سے بچانے کے لیے مختلف رنگوں کے دھاگے باندھ دیتے ہیں، ہاتھوں میں دھاگے باندھ دیتے ہیں، پاؤں میں دھاگے باندھ دیتے ہیں، یہ نظر نہیں لگے گی۔ نظر بد کا علاج اللہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان فرمایا ہے، نظر بد لگ جاتی ہے، یہ حقیقت ہے، لیکن اس کا علاج یہ تو نہیں ہے کہ دھاگے باندھ دیے جائیں۔ اگر کسی کو نظر لگ جائے تو سورۃ الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ ملا کر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین یوں پڑھیں اور آخر میں ایک سانس میں پڑھیں، پوری سورت ایک سانس میں، اور آخر میں آمین بھی کہیں ایک سانس میں، 3 مرتبہ پڑھیں۔ اس طرح 3 مرتبہ پڑھ کر جس کو نظر لگی ہے اس کو 3 مرتبہ پھونک اس طرح ماریں کہ آپ کی منہ سے جو ہے وہ لعاب کے قطرے نکل کر اس کے اوپر پڑیں، انشاءاللہ نظر بد ختم ہو جائے گی۔ اس سے اور آسان بتا دیتا ہوں، سورۃ القلم کی آخری آیت وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ۔ 7 مرتبہ پڑھ کر دم کر دیں، پھر 7 مرتبہ پڑھ کر پھر دم کر دیں، پھر 7 مرتبہ پڑھ کر پھر دم کر دیں، انشاءاللہ نظر بد ختم ہو جائے گی۔ 21 مرتبہ پڑھنا ہے ٹوٹل۔ دھاگے باندھنا یہ اس کی کوئی اصل نہیں ہے بھائی۔ اسی طرح نظر سے حفاظت کے لیے بچے کے چہرے پر لال نشان لگا دیتے ہیں یا کالا ٹیکا لگا دیتے ہیں، نظر نہیں لگے گی، اس کی بھی کوئی اصل نہیں ہے بھائی۔ اسی طرح ہمارے یہاں یہ بھی مشہور ہے کہ منگل کے دن بال اور ناخن کاٹنے سے بے برکتی ہو جاتی ہے، بال اور ناخن کاٹنا منگل کے دن ٹھیک نہیں ہے، ایسا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بال اور ناخن نہ کاٹنا صرف ذی الحجہ کی 1 تاریخ سے لے کر 10 تاریخ تک، وہ بھی ان کے لیے کہ جنہوں نے قربانی کا حصہ رکھا ہو یا قربانی کرنے کا ارادہ ہو، ان کے لیے بال اور ناخن نہ کاٹنا مستحب ہے، باقی پورے سال کسی بھی دن کاٹ سکتے ہیں۔
اسی طرح کسی کے گھر میں نئی بہو ہے اور گھر میں کسی کا انتقال ہو جائے تو کہتے ہیں کہ یہ بہو تو نحوست ہے، تو منحوس ہو کر آئیے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، بالکل بے اصل بات ہے یہ۔ اسی طرح بعض لوگ امام ضامن باندھتے ہیں کہ جی ہماری حفاظت ہوگی اس سے، یہ اصل میں اہل تشیع کا طریقہ ہے۔ امام ضامن باندھتے ہیں اور کہتے ہیں جی یہ ہماری حفاظت کرے گا۔ بے نظیر پر جب حملہ ہوا تھا اس نے امام ضامن باندھا ہوا تھا، آپ کو پتہ ہے؟ امام ضامن اس نے باندھا ہوا تھا لیکن پھر بھی گئی۔ تو امام ضامن حفاظت نہیں کرتا، حفاظت کون کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے۔ تو یہ جتنی توہم پرستیاں ہیں یہ مسلمان کا شیوا نہیں ہے کہ وہ ان نظریوں کو اپنے دماغ میں پنپنے دے یا ان نظریوں پر ایمان رکھے۔ ایمان مسلمان کا صرف اللہ کی ذات پہ ہونا چاہیے۔ اللہ کی ذات سے ہٹ کر کسی بھی توہم پرستی میں مبتلا ہوگا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے شرک کیا، یہ شرک ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ان توہم پرستیوں سے خود بھی بچیں اور اپنے گھر والوں کو بھی بچائیں اور دوسروں کو بھی ان سے بچنے کی تلقین کریں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔